وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1296 آیت نمبر 9 سے 12 حصہ اول. آج کا موضوع کیا قیامت پر ہمارا ذرہ برابر یقین نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 9. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف. جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارا معاملہ درست کر دے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا. لنعلم، تاکہ دیکھیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا شمار ٹھیک کرتا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصل واقعہ تمہیں سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اس قاموں، جب وہ اٹھے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے کہا
کہ ہمارا رب تو بس وہی رب ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. بہرحال مضمون اصحاب کہف کا ہے. سامعین کرام، واقعات ہیں، مختلف واقعات اور مثالیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہی ہیں. اللہ تو اس کا یعنی دیکھیں، اگر آپ تمام سورت کا مطالعہ کریں شروع سے لے کر آخر تک، تو اس میں ایک مضمون جو ہے وہ بڑا اس کے لیے دلائل دیے گئے ہیں، وہ ہے آخرت کا. آخرت کا دیکھیں ایک بنیادی یعنی ایک تصور، ایک یقین اگر انسان نہ کر پائے اس پہ، تو اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. انسان لا علم پیدا ہوا ہے اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد سے اور اپنے مقصد کے راستے سے. ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ مضمون ذرا غور سے سنیں تو بہتر ہے. تو اصل میں تو دیکھیں، قرآن فہمی کی کوشش ہونی چاہیے اور اس میں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈنی چاہیے کہ قرآن میں میرے لیے کیا نصیحت ہے، اس وقت میرے لیے کیا مضمون ہے قرآن میں. تو ایک تو نیت یہ ہونی چاہیے. دوسری دیکھیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، آپ کتابوں میں بھی دیکھیں گے تو اس جو بھی واقعات بیان ہو رہے ہیں اس کی تاریخی تفاصیل سے ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس کی تاریخی تفصیل یہ ہے. پھر مختلف نقاط کی تشریحات ہوتی ہیں جس کا اس وقت ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اسرائیلیات سے، کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، پھر اسرائیلیات سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ان کی کتاب، پھر ان کے باقاعدہ ریفرنس دیے جاتے ہیں. کتابوں میں قرآن کی تشریح کے لیے ان کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے. تو اصل میں تو دیکھیں قرآن نصیحت کے لیے ہے، اس سے میں نے اور آپ نے نصیحت لینی ہے. یہ تھوڑا سا ابتدائیہ میں بیان کر رہا ہوں، تو مطلب اس میں میری ایک غرض پوشیدہ ہے، اور وہ غرض یہ ہے کہ آپ سے میں مخاطب ہوں کہ قرآن کے جب بھی آپ مطالعہ کریں تو اس میں بجائے اس کے کہ اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات، اس واقعے کی جزیات معلوم کرنے کی کوشش کریں، بس آپ کتاب کا جو ظاہری آپ کے سامنے مضمون ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں. یہ اتنی سی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں. کسی اسرائیلیات کی کتاب سے استفادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی تاریخی واقعے کی جزیات کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور تو بہرحال یہ میں مختصر طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اب اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ آخرت کا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو شروع سے اگر آپ دیکھیں جو یہ طویل صورتیں ہوتی ہیں نا قرآن پاک کی، اس کے ابتدا میں تو مدعا ہوتا ہے. یہ سورت کا یعنی جو مرکزی مضمون ہے وہ آغاز میں بیان کر دیا جاتا ہے، پھر اس پہ تاریخی واقعات اور دلائل بیان کیے جاتے ہیں، آخر میں پھر تمام مضمون کو سمیٹ کے ایک مختصر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک ترتیب آپ ذہن میں نوٹ کر لیں.
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سی قرآن کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلے مدعا پڑھیں، مدعا میں کیا ہے، اور مدعا میں میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ تو انسان کی بھلائی کا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدے کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بہت اونچا درجہ حاصل کرنے کی صلاحیت دے کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، نائب بنانے والا ہوں، اللہ کا خلیفہ۔ یہاں تو ایک بادشاہ کا ولی عہد بڑی حیثیت رکھتا ہے، ولی عہد، شہزادہ۔ آج کل ہے نا سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں سلمان، ان کے بیٹے ہیں شاہ سلمان ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، وہ چھوٹے بیٹے جو ہیں، تو اب وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 80 سال عمر ہے، اور ان کا ویسے میں آپ کو یہ ولی عہد کی بات کر رہا ہوں، نائب۔ تو وہ ولی عہد اصل میں آج ساری کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے باپ کو مشورے بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی طاقت، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ اس وقت بڑے بنے ہوئے شہزادہ سلیمان ہے کہ کیا ہے، جو نام بھی ہے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا۔ تو بادشاہ کا ولی عہد حقیقی تو بڑی اہمیت ہے اس کی۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، بادشاہ ہے سعودی کا اس وقت، اور اس کا نائب ہے ولی عہد جو ہے، جو بھی ہے، تو وہ بادشاہ کی موجودگی میں بھی کافی بظاہر طاقت ہے اس کے ہاتھ میں، بظاہر، اصل طاقت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انی جاعل فی الارض، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب خلیفہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ولی عہد اللہ کا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی عہد بنا کے بھجوایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا، پھر اب اس میں یہ ہے کہ یہ خلافت کو حاصل کرے گا۔ اگر یہ خلیفہ بن جائے گا تو اس کا مقام جنت ہے۔ اگر یہ خلیفہ کا عہدہ سنبھالنے سے انکار کر دے گا، جیسا کہ ہم آج کا مسلمان، تو اس کی ٹھکانہ جہنم ہے۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں آپ کو، دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر انسان کا، مسلمان کا نام نہیں لاتا میں، چلے، اگر انسان کبھی انسان اگر دنیا میں آ کے اللہ کا خلیفہ بن جائے، یا اس کا ارادہ کر لے، یا نیت کرے، تینوں درجوں میں سے کوئی بھی درجہ، پکی نیت، پکا ارادہ، عزم، یقین، اور پھر جد و جہد، یہ جائے گا جنت، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، میں بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، کوشش کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس آپ جنت میں جائیں گے۔ یعنی اگر مہلت آپ کو نہ ملی، موت آ گئی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام خلافت پہ آپ کو پہنچا دے گا۔ وہ حدیث کو یاد کریں نا کہ ایک زمانے بن کا گناہ گار تھا، قاتل تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس کا ارادہ ہوا کہ میں، نیت ہو گئی، ارادہ ہو گیا، میں علم حاصل کرتا ہوں، عالم کے پاس جاتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں۔ وہ گھر سے نکلا، زمانے ایک بھر کا گناہ گار جو بھی تھا، بہت زیادہ مجھے تفصیلی وہ نہیں آ رہی ابھی حدیث، الفاظ نہیں یاد آ رہے، لیکن مدعا یہی تھا،
زمانے بھر کا گناہ گار، کوئی خیر کا پہلو نہیں تھا. تھوڑی توجہ سے سنیں، حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو مفہوم سے. ارادہ کر لیا اس نے نیکی کا. علم حاصل کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے. نیکی کا ارادہ کر لیا، زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا، علم سیکھنے کا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، نکل پڑا گھر سے. ابھی وہ بستی دور تھی، یعنی مثال کے طور پہ 1/4 اس نے راستہ طے کیا تھا. علم حاصل کرنے کے لیے جانے کا جو راستہ تھا وہ 25% اس نے طے کر لیا. تھا گناہ گار، دوزخی پکا، لیکن نیت بدل لی، ارادہ کر لیا، کوشش شروع کر دی. موت آ گئی، فرشتے آ گئے، جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی، دونوں میں بحث ہونے لگی. دوزخ کے فرشتوں نے کہا کہ بھئی ذرہ برابر نیکی نہیں ہے اس کی، سارا اعمال نامہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے، ہم تو اس کو لے جائیں گے سیدھا دورہ. جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں بھائی، اس نے تو نیت کر لی، ارادہ کر لیا تھا، ہم تو جنت لے جائیں گے اسے، اس نے کوشش شروع کر دی تھی. خیر وہ معاملہ سلجھا نہیں ان سے، تو معاملہ گیا اللہ کے پاس فیصلے کے لیے. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ دونوں سے نا کہ تم ایسا کرو، یہ زمین ناپو کہ یہ کہاں، یعنی جہاں کے لیے اس نے ارادہ کیا، نیت کی، کوشش کی، وہ جگہ اس کے مکان سے کتنی دور تھی. اگر تو وہ جگہ زیادہ نکلے، آدھے سے زیادہ نکلے، تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر کم نکلے تو پھر ٹھیک ہے دوزخ میں لے جاؤ. یہ فیصلہ ہو گیا. پھر جب یہ ناپنے لگے فرشتے وہ جگہ، تو اللہ نے وہ جگہ جو تھی وہ یعنی اس کی وہ جگہ سکیڑ دی، اور ناپنے میں یوں لگا کہ اس نے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا. اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہ جناب لے گئے اس کو، جنت کے فرشتے لے گئے. اب یہ دیکھیں، رحمت خدا بہانہ ڈھونڈتی ہے. رحمت خدا بہا نمی جوید، رحمت خدا بہانہ می جوید. میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، کہ آپ بہانہ ڈھونڈ لیں، بہانہ بنا لیں رحمت خدا حاصل. اور بہانہ کیا ہے کہ آپ نیت کریں، ارادہ کریں، کوشش شروع کر دیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، بس یہ 3 شرائط ہیں، تاب وآمن وعمل صالحا. بات ختم ہو گئی. دیکھیں جنت جانا مشکل نہیں ہے، کوئی بہت آسان ہے. 1 2 3 ایسے، جیسے کہ آپ ایک بچے کو گنتی سنانے کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اس طرح آسان ہے جنت جانا. تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. دیکھیں ابھی واقعہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اصل میں بات تھی آخرت کی. آخرت کو مان لیا، آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر یقین کر لیا آپ نے. ہمارا مسئلہ اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ ہمارا جو چیز ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہو جاتی ہے، ہم اس پر یقین نہیں کرتے. یعنی اللہ پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. ورنہ پاکستان میں آج سود نہ ہوتا، اللہ پہ اگر یقین ہوتا. آج تو ظاہر سے آپ ڈرتے ہیں، تو سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سارا نظام سود پہ چل رہا ہے آپ کا. اللہ پر اگر یقین ہوتا تو نہ رشوت ہوتی، نہ کرپشن ہوتی، نہ مال حرام. آپ یہ ساری عدالتیں اسی وجہ سے تو بری ہوئی ہیں، کچہریاں. دنیا کی محبت میں ہم پاگل ہو گئے اور اللہ کی محبت سے بیگانہ ہے. بات تو ختم ہو گئی. ہماری یعنی جو عذاب شدید ہے
وہ لکھ دیا گیا ہے ہمارے لیے. دیکھیں یہ ابھی مضمون بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یا تو آپ مومن ہوں گے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، آیت نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا. یا تو آپ مومن ہیں تب آپ کے لیے بشارت ہے، اگر آپ مومن نہیں ہیں تو بس آپ کے لیے شدید عذاب ہے. قیماً لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اصل میں بات کیا ہے، ہم تو قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے کیوں کہ ہمیں تو پکا دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، بس دنیا دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، اور اصل میں اس سورہ کہف کا اگر آپ بنیادی ویژن اور آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو تمام جگہ جو ہے وہ آخرت کا مضامین ہے. ساتھ ساتھ ہم بیان کرتے بھی رہیں گے، لیکن ہر واقعے میں الگ الگ جداگانہ وضاحتیں بھی ہیں، کیونکہ ایک واقعے میں کافی اسرار اور رموز ہو سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ساری ایک ہی بات، نہیں، ایک ہی بات تو بنیادی ہے آخرت کی، اور پھر ساتھ ساتھ اور بھی باتیں یعنی حکمت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اصحاب کہف کے واقعے میں. تو ایک بنیادی بات کہ کسی بھی واقعے کی آپ ٹو میں نہ پڑھا کریں. کوئی کتاب میں اگر آپ کو کوئی واقعات کی تفصیل مل بھی جائے تو مت کریں، مت پڑھیں اسے، ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی اس میں بھی واقعہ ہوگا، فلا تمہارے فیہم الا مرأ ظاہرا. ابھی آگے مضمون آئے گا، میں ترجمہ بھی نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم کم ہے، کہ آپ اس میں بحث مت کریں. الا مرأ ظاہرا، وقتی طور پہ کوئی بات ہو گئی تو ہو گئی. ولا تستفت فیہم احدا، اور کسی سے پوچھیں بھی نہیں اس کے بارے میں. اب آپ کتابوں میں دیکھیں جو قرآن کی بارے میں اسی آیت کے بارے میں لکھی گئی ہیں، تو کتابوں میں دیکھیں تو ہم نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے پوچھ کے کتابیں لکھ دی ہیں، اپنی طرف سے واقعات اور حالات اور واقعات اور بات کو بڑا چڑھا کے. نقطہ تو ایک ہے، یکے نقطہ چندینی کتاب است، یکے نقطہ چندینی حجاب است. ایک نقطہ ہے، یا تو حجاب ہے یا وہ کتاب ہے، کھلی کتاب ہے. قرآن کھلی کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، واقعات بالکل سیدھا سیدھا ہے. تو لہٰذا جو بھی دیکھیں، میں پورے قرآن کی آپ کو بات کہہ رہا ہوں، جو بھی واقعات آتے ہیں آپ اس کے ظاہری مفہوم کو دیکھیں، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی نصیحت حاصل ہو جائے اس کو پھر فالو کریں بس. اچھا، اس میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بنیادی مضمون سورہ کہف کا آخرت کا ہے، اور اس بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہم آج کا مسلمان آخرت کا دل سے انکاری ہے، زبان سے نہیں. اور میرے اس جملے کی ثبوت کے لیے آج اس مسلمان معاشرے کا جو نام نہاد مسلمان ہے، اس معاشرے کا ظاہر کو آپ دیکھیں نا. آج پاکستان 2021 مئی کا مہینہ، ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں، اس میں آخرت کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے سیاسی پارٹیوں کے وہ دیکھ لیں، چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، آخرت کی کوئی بات نہیں ہے. اسلام آباد کی باتیں ہیں، ووٹ دو اور ووٹ دو، اور بس اسی طرح سارا معاملہ چل رہا ہے. تو دیکھیں، باقی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، یعنی یہ تو میں نے اجتماعی طور پہ ایک بات بیان کی، آپ اپنی انفرادی زندگی کو دیکھ لیں. ہماری زندگی میں
آخرت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گھر پہ بیٹھی ہوئی خاتون خانہ میاں سے ناراض ہو جاتی ہے، 1 دن ناراض، 2 دن ناراض، اور جب تک اس کی مرضی ہوئی ناراض۔ اگر کوئی اللہ کا خوف ہوتا، آخرت کی کوئی فکر ہوتی، تو یہ ناراض کبھی نہ ہوتی، کیونکہ شوہر کا بڑا مقام ہے، شریعت میں ہے۔ اب شریعت کے ہم کہاں خاطر میں لاتے ہیں؟ اسی طرح اس کا خاوند ہے، اسی طرح اس کا خاوند میاں ہے، یہ دونوں آخرت کے انکاری ہیں۔ اور یہ مثال میں آپ کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے ابتدا کریں، آپ خود اپنی اصلاح کریں۔ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین آ جائے تو یقین جانیں اسی لمحے اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کی یہ عادت نہیں ہے لا یغیر، کہ آپ پر ایک حالت ہو، جب تک آپ خود اس کو نہ بدلیں آپ کی حالت نہیں بدلے گی۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خود بھی اٹھیں، کسی بھی شخص کو دیکھیں، سچے شخص کو دیکھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کی صحبت میں رہیں، اور مومن آخرت پر یقین حاصل کریں، اور صاحب یقین کو ڈھونڈیں، کسی بھی صاحب یقین کو ڈھونڈیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کی صحبت میں رہیں، اس کی بات سنیں ایک نیت سے۔ دیکھیں پیغمبر کی صحبت میں تو منافق بھی بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور وہ 300 اصحاب تھے جو میدان احد میں عین لڑائی کے میدان میں حضور کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی صحبت میں بیٹھے تھے، لیکن ان کی نیت نہیں تھی۔ آپ پہلے تو نیت بنائیں کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اللہ کی بندگی میں جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے، اور پھر اس بندگی کا طریقہ جاننے کے لیے کسی صاحب یقین کو تلاش کریں، سچے شخص کو تلاش کریں جو اللہ کا بندہ ہو، اس کو کہیں بھیا میری رہنمائی کرو، میری معلومات کے مطابق تم اللہ کے بندے ہو، میری معلومات کے مطابق تم نفس و شیطان کے بندے نہیں ہو، تم میری ہدایت کرو، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، مجھے نبی اللہ کا حکم بتاؤ، نبی کا طریقہ سکھاؤ، میں تمہارے نقش قدم پر چلوں گا، کیونکہ مجھ پہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ یہ سب آپ پہلے ڈھونڈیں گے، اس میں اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں گے، نفس و شیطان کے بندے کو وہ تو آپ ہیں خود وہ تو آپ نفس شیطان کے بندے ہیں، تو اب آپ کو اللہ کے بندے کو ڈھونڈنا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر بات آگے بڑھے گی اور چلے گی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ سورت مبارکہ اصل میں سورہ کہف شروع کرنے والا ہوں، اور چند آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ سنا بھی دیا ہے، لیکن میں اس کا ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ، ہو سکتا ہے میرے کچھ دوست کتابوں کو بھی دیکھتے ہوں، اس صورت کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ذہن پہلے کلیئر کر دوں، اور میں تو کلیئر تب ہوگا جب آپ یقین کریں گے، میری باتوں پر یقین کریں گے، میری باتوں میں سے جو غلط بات ہے تو آپ اس کو نہ مانیں، لیکن جو صحیح بات ہے اس کو مان لیں۔ میں چاہ رہا ہوں، دیکھیں اب ہم سورہ کہف ایک بہت بنیادی مضامین کی صورت ہے، اور لیکن یہاں میں رک جاتا ہوں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے، باقی میں باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا اگر زندگی رہی تو اچھا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم